بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ سامعین اکرام، ہم آج کی اس ویڈیو میں جو پاورفل ایک کرامتی وظیفہ آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، جو سینکڑوں کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا نہیں، بلکہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ کروڑوں کے وظیفے سے کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں خرچ کر دیں، پھر بھی آپ کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا فائدہ آپ کو اس وظیفے سے حاصل ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ وظیفہ لا قیمت وظیفہ ہے، اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، جس کو آسان زبان میں انمول وظیفہ بھی کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ ایسا انمول وظیفہ ہے، آپ حضرات اگر اس کو شعبان کے مہینے میں پڑھ لیں گے تو سامعین اکرام، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جی ہاں سامعین اکرام، آپ کا سویا ہوا مقدر جاگ جائے گا، آپ کی سوئی ہوئی تقدیر جاگ جائے گی۔ آپ کی جو دعائیں برسوں سے ادھوری ہیں، آپ حضرات دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، آپ کی جو مرادیں ادھوری ہیں، آپ کی جو دلی تمنائیں ادھوری ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنی آنکھوں سے اس وظیفے کی برکت سے ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو گے، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ سامعین اکرام، شعبان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہم جو وظیفہ آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ بہت چھوٹا وظیفہ ہے، آپ کو چند منٹ لگیں گے اس کو پڑھنے میں، لیکن سامعین اکرام، یہ وظیفہ تو چھوٹا ہے لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ بڑے ہیں، اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ ہم ان کو بیان بھی نہیں کر سکتے اور آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وظیفہ آپ حضرات کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ حضرات مال و دولت میں برکت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور گھر سے تنگ دستی اور غربت دور کرنے کے لیے بھی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ حضرات اس وظیفے کو بیماریاں اور پریشانیاں اور مشکلیں دور کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ حضرات اپنے گھر سے جادو یا جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ حضرات اولاد چاہتے ہیں تو اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یا اپنے لیے، یا اپنی اولاد کے لیے، یا اپنے گھر میں کسی کے لیے اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ رشتے کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک رشتہ عطا فرمائے گا، اور اگر آپ اولاد کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا، اور اگر آپ گھر سے تنگ دستی غربت کو دور کرنے کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی تنگ دستی غربت کو دور کر دے گا، اور اگر آپ حضرات کاروبار میں، گھر میں، رزق میں، پیسے میں برکت کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں، رزق میں، پیسے میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ حضرات قرض کو اتارنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرض سے ادائیگی عطا فرمائے گا، آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ سامعین اکرام، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، اور آپ حضرات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کافی فضیلت سنی ہوگی، جس کو بیان کیا جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان نہیں ہوگی۔ سامعین اکرام، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔
ایسی زندگی عطا فرما دیتا ہے جس زندگی میں وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو بندہ خواہش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مشکلوں کے راستے کو بند فرما دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کتنے دنوں تک پڑھنا ہے اور کس دن سے شروع کرنا ہے۔ سامعین اکرام، اس وظیفے کو آپ کو شعبان کے مہینے میں پڑھنا ہے۔ اب چاہیں آپ حضرات آج ہی پڑھ لیں یا آپ کل پڑھ لیں یا آپ 2 دن بعد پڑھ لیں یا 10 دن بعد پڑھ لیں، آپ حضرات اس وظیفے کو شعبان کے مہینے میں جس دن چاہیں اس دن کر لیں۔ آپ حضرات شعبان کے مہینے میں اس وظیفے کو ہرگز مس مت کرنا۔ اس وظیفے کو شعبان کے مہینے میں پڑھ لینا۔ اب چاہیں آپ حضرات شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن پڑھیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، جس دن آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے، جیسا کہ آپ حضرات نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو گنتی شمار کرنے کے لیے ایک تسبیح لے لینا ہے، اور اگر آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو باوضو ہونے کے بعد آپ کو ایک طرف بیٹھ جانا ہے، چاہیں آپ کرسی پر بیٹھ جائیں یا جانماز پر بیٹھ جائیں یا چارپائی پر بیٹھ جائیں، آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ آپ کو ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، اور اپنے دل میں پہلے یہ ارادہ کر لینا ہے کہ آپ کس لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو اولاد چاہیے تو آپ یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ یا الہ العالمین، میں اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ اپنے رزق میں برکت کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ پہلے یہ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ میں رزق میں برکت کے لیے اس وظیفے کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یا آپ اپنے یا کسی کے رشتے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اپنے یا فلاں کے رشتے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو آپ اس کے لیے اپنے دل میں ارادہ کر لیں، اس کے بعد یہ عمل کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی میں آپ کو 1 مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں دوستو، آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو آپ دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف اتنا ہی پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 313 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 مرتبہ ہو گئی، اور آپ کو 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ بہت آرام سے ٹھہر کر پڑھیں، جلد بازی بالکل بھی نہ کریں۔ سامعین کرام، جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس کام میں شیطان شریک نہیں ہوتا۔ شریک ہونا تو بہت دور کی بات ہے،
اس کام کے قریب بھی شیطان نہیں آ پاتا جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے۔ تو 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو 313 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ کو 313 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا 11 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ سامعین اکرام، اس وظیفے کو پڑھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی، جس کی آپ کو خواہش ہوگی۔ آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کو ہر بیماری سے نجات مل جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، آپ کے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، آپ کے لیے یا آپ کے گھر والوں کے لیے اچھے نیک رشتے مل جائیں گے، آپ کے گھر سے، آپ کے کاروبار سے غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو سامعین اکرام، آپ حضرات اس وظیفے کو شعبان کے مہینے میں ضرور کر لیں۔ سامعین اکرام، اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو یہ وظیفہ کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ وظیفہ آپ حضرات 7 دن تک کر لیں، یا 3 دن تک کر لیں، یا کم از کم 1 دن تو ضرور کر لیں، اور اگر 7 دن سے زیادہ کرنا چاہیں تو 11 دن تک کر لیں۔ تو سامعین اکرام، میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نمازیں پڑھنے، گانا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، ہمیں برے کاموں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، سب کو دور فرمائے، اور ہمیں آنے والی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے گھر میں جو بہن بیٹیاں ہیں جن کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک اچھا اور نیک شوہر عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔